بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز سب سے پہلے ملیں۔ چاندنی اور آسیہ دونوں گہری دوستیں تھیں۔ وہ دونوں ساتھ ہی کالج آتی جاتی تھیں اور ان کا زیادہ تر وقت ساتھ ہی گزرتا تھا۔ چاندنی اپنی آنٹی کے ساتھ ان کے کمرے میں رہتی تھی کیونکہ وہ ابھی بہت چھوٹی تھی کہ اس کے امی ابو کی ایکسیڈنٹ میں وفات ہو گئی تھی۔ چاندنی اپنی آنٹی کے ساتھ تب سے رہتی تھی۔ انہوں نے ہی اسے پالا تھا، جبکہ آمنہ اور ثروت صرف 2 بہن بھائی تھے۔ چاندنی ان دونوں سے بڑی تھی اور سعید سب سے چھوٹا تھا۔ آمنہ اور چاندنی دونوں ناشتہ کرتی ہیں اور کالج چلی جاتی ہیں۔ آج چاندنی بہت اداس لگ رہی تھی۔ کالج پہنچی تو کلاس کے دروازے پر اچانک اس کی ٹکر ایک لڑکے سے ہوتی ہے۔ چاندنی گرنے لگتی ہے مگر وہ لڑکا اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے گرنے سے بچا لیتا ہے۔ چاندنی اس کا شکریہ ادا کرتی ہے۔ جب وہ لڑکا آگے سے بولتا ہے تو چاندنی کو ایسے لگتا ہے جیسے وہ یہ آواز ہر روز سنتی ہے۔ چاندنی ابھی اس سے اس کا نام پوچھنے لگتی ہے مگر جب اوپر اس کی طرف دیکھتی ہے تو وہ دور جا چکا ہوتا ہے۔ پھر چاندنی اپنی کلاس میں چلی جاتی ہے۔ وہ کلاس میں دیر سے پہنچتی ہے تو کلاس میں ایک بھی سیٹ خالی نہیں ہوتی۔ وہ جلدی سے جا کر پیچھے بیٹھ جاتی ہے، اپنی کتابیں نکال کر پڑھنا شروع کرتی ہے۔ اچانک اسے پین چاہیے تھا مگر اس کے پاس پین نہیں تھا۔ وہ بیگ سے پین ڈھونڈنے لگی تو اچانک اسے وہی خوبصورت آواز سنائی دی جو وہ ہر روز سنتی تھی۔ اس کے ساتھ والی سیٹ پر وہی لڑکا بیٹھا ہوا تھا۔ آپ کا پین میرے پاس آ گیا تھا، میں جلدی میں تھا اس لیے آپ کو واپس نہیں دے سکا، یہ لیجیے اپنا پین۔ وہ حیرت زدہ سی اس کی طرف دیکھنے لگی۔ اس لڑکے نے اپنا نام جمشید بتایا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ وہ پہلے دن کالج میں آیا ہے مگر نہ جانے کیوں چاندنی کو لگتا تھا وہ اسے پہلے دیکھ چکی ہے۔ خیر وہ کالج سے واپس گھر آئی تو چاندنی کو اس کی آنٹی نے بتایا کہ تمہارے نام ایک خط آیا ہے۔ چاندنی وہ لیٹر لے کر اپنے کمرے میں چلی گئی، کتابوں میں رکھ دیا۔ وہ لیٹر دیکھ کر بھول گئی۔ جب شام کو اپنے کمرے میں گئی تو چاندنی کو وہ لیٹر نظر آیا۔ جب وہ کھول کر پڑھنے لگی تو حیران رہ گئی کیونکہ لیٹر میں لکھا تھا کہ اگر لیٹر ملتے ہی تم اسلام آباد نہیں آئی تو بہت بڑا نقصان ہوگا۔ چاندنی نے اپنی آنٹی کو بتایا تو آنٹی نے چاندنی کو جانے کی اجازت دے دی اور ساتھ ہی اپنے ڈرائیور کو بھی روانہ کر دیا۔ وہ اس کے ساتھ خود بھی جانا چاہتی تھی کیونکہ اکیلی لڑکی کو بھیجنا مناسب نہیں تھا مگر مصروفیت کی وجہ سے وہ خود نہیں جا سکتی تھی، لہٰذا انہوں نے اپنی بیٹی کو ہی اس کے ساتھ بھیج دیا تھا۔ اب گاڑی اسلام آباد کی طرف رواں دواں تھی مگر راستے میں پیٹرول ختم ہو گیا تو ڈرائیور قریبی پیٹرول پمپ سے پیٹرول لینے چلا گیا۔ آدھا گھنٹہ ہونے کو آیا تھا مگر ڈرائیور کا کہیں نام و نشان نہیں تھا۔ وہ گھر فون کرنے لگی تو انہیں خیال آیا کہ موبائل تو گھر میں ہی رہ گیا ہے۔ آمنہ کے پاس موبائل تھا مگر موبائل کے سگنل نہیں آ رہے تھے کیونکہ جس علاقے میں وہ دونوں اس وقت تھیں وہ علاقہ کافی بیکورڈ تھا، شاید اسی وجہ سے یہاں پر سگنلز نہیں تھے۔ اتنی خوفناک رات، سنسان سڑک، پتوں کی سرسراہٹ، بلا کا خوف، مکمل سناٹا اور اس میں دھیرے دھیرے اضافہ۔ اب ان دونوں کو ڈر لگنے لگا تھا۔ ڈر کی وجہ سے دونوں کے پسینے چھوٹ رہے تھے کہ اچانک دور سے ایک روشنی دکھائی دی۔ جب وہ روشنی ان کے پاس پہنچی تو انہوں نے لمبی سانس بھری اور گاڑی کو اشارہ کیا۔ گاڑی ایک لمحے کے لیے ہی رک گئی مگر اس میں چند اوباش قسم کے لڑکے بیٹھے ہوئے تھے۔ ان لڑکوں نے خود ان سے بات چیت کرنا شروع کر دی۔ آپ دونوں کو لفٹ چاہیے تو آپ لوگ بیٹھ جائیں، مگر لڑکوں کی بدماشی دیکھ کر چاندنی اور آمنہ گھبرا چکی تھیں۔ ابھی وہ لڑکے ان دونوں کو کہہ ہی رہے تھے کہ اچانک ان کا ڈرائیور آ گیا۔ ان کو گہرا سانس مل گیا۔ انہوں نے ان سے کہہ دیا کہ آپ لوگ چلے جائیں، اب ہمیں آپ کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، مگر وہ لوگ ان کا پیچھا چھوڑنے والے کہاں تھے۔ زبردستی پر اتر آئے اور ہاتھا پائی میں ڈرائیور کو بھی چوٹ لگ گئی، وہ بے ہوش ہو گیا۔ آمنہ ان لوگوں کے سامنے ہاتھ جوڑنے لگی کہ یکدم اس کو زور سے ایک دھکا لگا، وہ دور جا گری۔ اس کے بعد اسے کچھ ہوش نہیں تھا کہ وہ کہاں ہے۔ جب اس کو ہوش آیا تو وہ زور زور سے چلانے لگی۔ اتنے میں کہیں سے جمشید آ گیا اور وہ جمشید کو دیکھ کر مدد مانگنے لگی۔ جمشید 1 منٹ میں ان لڑکوں کو بھگا دیتا ہے۔ چاندنی کی جان میں جان آ جاتی ہے۔ وہ جلدی سے آمنہ کی طرف جاتی ہے، اسے ہوش میں لانے کی کوشش کرتی ہے۔ ڈرائیور بھی ہوش میں آ گیا۔ ان لوگوں کی جان میں جان آئی مگر گھبراہٹ میں وہ یہ نہ سوچ سکی کہ آخر اتنی رات گئے کو جمشید یہاں پر آیا کیسے۔ جن لوگوں نے انہیں ملنے کے لیے بلوایا تھا یہ ایک بوڑھی خاتون تھی اور ان کے ساتھ ہی
ایک نوجوان لڑکا تھا۔ بوڑھی نے چائے پانی کا پوچھنے کے بعد ان کو اپنی کہانی سنا دی تھی۔ بیٹا، بہت عرصہ پہلے شہر سے دور ایک گاؤں تھا۔ گاؤں میں تمہارے دادا کی بہت بڑی حویلی تھی۔ تمہارے دادا ایک رحم دل انسان تھے اور سب کی مدد کرنے کو اپنا فرض سمجھتے تھے۔ ہم لوگ بھی شہر میں رہتے تھے، مگر میں ان دنوں گاؤں گئی ہوئی تھی۔ تمہاری دادی بہت پریشان تھی۔ میں نے پریشانی کا سبب پوچھا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ کچھ دنوں سے ہمارے گھر میں عجیب و غریب حادثے ہو رہے ہیں۔ کہیں یہ حادثے اس جادوگر کی وجہ سے تو نہیں ہو رہے جو اس گاؤں میں آیا تھا؟ سب اس کی وجہ سے پریشان تھے، مگر ہم نے اسے مار دیا تھا۔ ایک دن اچانک وہ جادوگر ہماری حویلی میں آ گیا اور اس کی نظر میری بیٹی فرزانہ پر پڑ گئی۔ اس جادوگر نے نہ جانے کیا کیا کہ میری بیٹی روزانہ کمزور ہوتی چلی گئی۔ وہ ڈری سہمی رہتی تھی۔ ایک دن وہ اپنے کمرے میں سو رہی تھی کہ وہاں سے غائب ہو گئی۔ ہم نے بہت تلاش کیا مگر وہ مل نہ سکی، اور پھر کچھ دیر بعد وہی جادوگر دوبارہ آیا۔ اسے دربانوں نے بہت مارا۔ وہ جاتے ہوئے یہ کہہ گیا کہ میں دوبارہ آؤں گا، اس حویلی کو اپنا بنا کر ہی چھوڑوں گا۔ پھر میں نے تمہاری دادی کو تسلی دی کہ حوصلہ رکھو، میرے جاننے والا ایک درویش بابا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ ہماری مدد کرے۔ اور پھر تھوڑی دیر بعد تمہاری دادی کے گھر تمہارے ابا پیدا ہوئے۔ اس حویلی میں بڑے دنوں بعد کوئی خوشی آئی تھی، اور پھر میں نے ان درویش بابا کو بھی بلایا تاکہ وہ جادوگر بچے کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکے۔ درویش نے جو بتایا وہ سن کر ہمارے اوسان خطا ہو گئے۔ درویش نے بتایا کہ جادوگر کا پورا نام چاند نگر ہے۔ یہ عام سا جادوگر تھا، مگر اسے ایک بہت بڑا جادوگر اور اس دنیا کا امیر جادوگر بننا تھا۔ اسی لالچ میں اس نے جنگلوں میں جا کر چلے کاٹنا شروع کر دیے، اور آخرکار ایک دن اس کے پاس ایسی طاقت آ گئی جس کے ذریعے یہ بڑے سے بڑے جادوگر سے رابطہ کر سکتا تھا۔ اسے کسی جادوگر نے بتایا کہ یہاں سے بہت دور ایک حویلی ہے۔ حویلی میں بہت چھوٹا سا کمرہ ہے۔ اس کمرے میں ایک ایسا خزانہ ہے جسے اگر تم حاصل کر لو تو تم دنیا کے سب سے امیر اور طاقتور جادوگر بن جاؤ گے۔ اس نے ساتھ ہی بتایا کہ تمہیں اس پورے خاندان کو ختم کرنا پڑے گا، تو پھر تمہیں خزانہ خود بخود ہی مل جائے گا، مگر سب سے پہلے تمہیں 10 بچوں کا خون پینا ہوگا، اور ان بچوں کا خون جو چاند کی پہلی تاریخ کو پیدا ہوئے ہوں۔ پھر وہ جادوگر اس گاؤں میں آ کر تقریباً 9 بچوں کا خون پی چکا تھا، اور جو 10واں بچہ تھا وہ آپ کی بیٹی تھی۔ اس جادوگر کو آپ کی بیٹی پر پہلے جادو کرنا تھا، پھر اسے غائب کر کے اس کا خون پیا۔ اب وہ جادوگر بہت طاقتور بن گیا ہے۔ جادوگر کو یہ بھی بتایا گیا تھا کہ اگر وہ خاندان کو مار نہ سکا تو وہ خزانے تک کبھی نہیں پہنچ سکتا، پھر اسے انتظار کرنا پڑے گا، کیونکہ اس حویلی کے سردار کے بیٹے کی جو اولاد ہوگی اس کے ذریعے تم یہ خزانہ حاصل کر سکو گے۔ پھر تمہاری دادی نے درویش سے پوچھا کہ کیا آپ ہماری مدد نہیں کر سکتے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، میں اتنا طاقتور نہیں ہوں جتنا وہ جادوگر ہے، مگر میں تمہیں ایسا تعویذ بنا کر دیتا ہوں جو جب تک تمہارے بیٹے کے گلے میں رہے گا جادوگر اس بچے کو مار نہیں سکے گا۔ پھر وہ درویش چلا گیا، مگر کچھ دن بعد ہمارے قوم میں بہت بڑا طوفان آیا۔ ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا چھا گیا، کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ تمہاری دادی اس وقت حویلی میں ہی تھی کہ اچانک باہر سے شور کی آواز سنائی دی۔ ہر طرف یہی آواز آ رہی تھی کہ جادوگر واپس آ گیا ہے۔ اتنے میں تمہارے دادا جان آئے۔ انہوں نے کہا کہ اب یہ جادوگر ہمیں نہیں چھوڑے گا، یا ہمیں اسے مارنا پڑے گا یا یہ ہم لوگوں کو مار دے گا۔ اسی طرح تمہاری دادی نے تمہارے ابا کو مجھے سونپ دیا۔ تم ابھی اس کو لے کر شہر چلی جاؤ، ورنہ وہ ہمارے بچے کو مار دے گا۔ اگر میں ساتھ گئی تو جادوگر کو شک ہو جائے گا، اس لیے تم اسے لے کر چلی جاؤ۔ اور پھر میں تمہارے باپ کو لے کر شہر آ گئی۔ بعد میں مجھے خبر ملی کہ تمہارے دادا اور دادی کو جادوگر نے مار ڈالا ہے۔ خزانہ حاصل نہ ہونے کی وجہ سے وہ بہت غصے میں تھا۔ وہ اس بچے کو ڈھونڈنے لگا جو میرے پاس تھا، مگر جو تعویذ تمہارے باپ کے گلے میں موجود تھا، اس کی وجہ سے تمہارے ابا کو اپنا بیٹا بنا لیا، اسے اپنا نام دے دیا تاکہ جادوگر اس تک نہ پہنچ سکے۔ اور پھر تمہارے ابا اور ذیشان علی کے ابا دونوں بڑے بھائی ہوئے، اور پھر ان دونوں کی شادی کر دی۔ کچھ عرصے بعد تم پیدا ہوئی تو تمہارے باپ نے وہ تعویذ اتار کر تمہارے گلے میں ڈال دیا، جس کی وجہ سے جادوگر کو تمہارے زندہ ہونے کا ثبوت اور تمہارے ابا کا ٹھکانہ بھی معلوم ہو گیا۔ انہی دنوں آمنہ بھی پیدا ہوئی تھی، جس کو دیکھنے کے لیے تمہاری امی اور ابو تم تینوں ان کے گھر کے لیے روانہ ہوئے تھے۔ راستے میں ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا جو جادوگر کی وجہ سے ہوا تھا۔ تمہیں اس لیے کچھ نہیں ہوا
کیونکہ وہ تعویذ تمہارے گلے میں تھا۔ بیٹا یہ تعویذ کبھی بھی اپنے گلے سے نہ اتارنا، اور ہاں بیٹا کبھی بھول کر بھی گاؤں والی حویلی میں مت جانا۔ اچھا بیٹا اب تم سو جاؤ، میں چلتی ہوں، رات کافی ہو گئی ہے۔ گھر آ کر ان دونوں نے ساری بات آنٹی کو بتائی تو وہ یہ سن کر بہت گھبرائیں، کیونکہ وہ چاندنی سے بہت پیار کرتی تھی۔ ویسے بھی وہ بہت نیک دل لڑکی تھی، ہمیشہ ہر کسی سے اس نے اچھا برتاؤ رکھا تھا۔ مگر اس واقعے کے بعد سے چاندنی کی جمشید سے دوستی ہو گئی تھی، کیونکہ جمشید نے ان دونوں کی جان بچائی تھی۔ دوسری طرف جادوگر اتنا طاقتور ہو چکا تھا کہ وہ جادوئی شیشے میں دیکھ سکتا تھا۔ آج اس نے پہلی بار چاندنی کو دیکھا، وہ اسے دیکھتے ہی اس کا عاشق ہو گیا۔ مگر پھر جب جادوگر اس کو جمشید کے ساتھ دیکھتا تو غصے سے آگ بگولا ہو گیا۔ جادوگر چاندنی پر اس قدر فدا ہو چکا تھا کہ اس نے اس سے شادی کا فیصلہ کر لیا۔ اگر تم امیر بننا چاہتے ہو تو ایک ہی صورت ممکن ہے، یا تو تم چاندنی سے شادی کر لو اور وہ بھی اس کی مرضی سے، دوسری بات یہ کہ تم تلوار کے ایک ہی وار سے چاندنی کا سر قلم کر دو، اس کے خون سے نہا کر تم ہمیشہ کے لیے جوان اور امیر ہو جاؤ گے۔ اور ہاں، سر قلم کرتے وقت تمہاری نظر اس پر نہ پڑے، ورنہ تم وہیں پر چل کر بھسم ہو جاؤ گے۔ اسے ایک بڑے جادوگر نے بتایا تھا جس سے وہ رہنمائی حاصل کرتا تھا۔ مگر اب چاندنی سے بڑا مسئلہ جمشید کا تھا، جو کہ تھا تو ایک عام انسان، مگر وہ بھی جادو کے قبضے میں تھا۔ مگر ایک چیز اس کے اختیار میں بھی نہیں تھی، وہ تھا جمشید کا اپنا دل۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ کسی بھی طرح چاندنی کو حاصل کر کے رہے گا، کیونکہ چاندنی اس کی محبت بن چکی تھی۔ اگر جادو سے بھی زیادہ طاقتور کوئی جذبہ دنیا میں موجود ہے تو وہ محبت ہے۔ جمشید یہ سب جانتا تھا، اسی لیے اس نے بہت محنت کر کے ایسے چلے کاٹے تھے کہ اس کو بھی جادوگروں جیسی طاقتیں حاصل ہو گئی تھیں۔ تبھی وہ چاندنی کو بچانے ہر وقت پہنچ جایا کرتا تھا۔ اس نے یہ طاقتیں صرف اپنی محبت کو بچانے کے لیے حاصل کی تھیں، کبھی اس نے ان کا غلط استعمال کرنے کا سوچا بھی نہیں تھا۔ اگر مجبوری نہ ہوتی تو شاید وہ ان طاقتوں کو حاصل کرنے کا کبھی نہ سوچتا، لیکن اس نے ان جادوگروں کو سبق بھی سکھانا تھا جو اس کی چاندنی کے پیچھے پڑ گئے تھے۔ آخر اس نے ایک دن چاندنی کو سب کچھ بتانے کا فیصلہ کیا۔ چاندنی یہ سب کچھ پہلے ہی جان چکی تھی، لہٰذا اسے ان باتوں پر یقین کرنے میں کوئی دقت نہیں ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے جمشید، میں تمہاری بات پر مکمل یقین کرتی ہوں، کیونکہ یہ بات مجھے اپنی دادی اماں بھی سنا چکی ہیں۔ اب تم جو کہو گے میں وہی کروں گی۔ تو پھر ٹھیک ہے، آج شام کو وہ جادوگر تمہارے پاس آئے گا، تم اسے اپنی باتوں میں بہلا پھسلا کر میرے گھر کی طرف لے آنا، آگے جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ اور پھر شام کو وہی ہوا تھا۔ وہ جادوگر اپنی پوری خوفناکیوں اور ہیبت ناکیوں کے ساتھ چاندنی کے سامنے کھڑا تھا۔ چاندنی، یا تو تمہیں مجھ سے شادی کرنا ہوگی یا پھر تمہیں مرنا ہوگا، جادوگر نے خوفناک آواز نکالتے ہوئے اس کے سامنے کھڑے ہو کر کہا تھا۔ ٹھیک ہے سردار، میں آپ کی طاقت سے واقف ہوں، مگر آپ کو میری ایک بات ماننا ہوگی۔ میں پہلے آپ کو کچھ دکھانا چاہتی ہوں، اس کے بعد ہی یہ فیصلہ کروں گی کہ مجھے آپ سے شادی کرنی ہے یا پھر مجھے مرنا قبول ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی۔ ٹھیک ہے سردار، مگر پہلے مجھے آپ کو وہ چیز دکھانا ہوگی۔ میرے پاس وہ خزانہ ہے، مگر اس کے لیے مجھے کسی کی مدد کی ضرورت ہے۔ خزانے کا سن کر ہی جادوگر کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ بغیر کوئی سوال کیے چاندنی کے ساتھ ساتھ چلنے لگا تھا۔ چاندنی اسے وہاں پر لے آئی جہاں جنید پہلے ہی اپنے ساتھیوں کے ساتھ موجود تھا۔ جادوگر کے وہاں آتے ہی ان لوگوں نے اس پر حملہ کر دیا، مگر جادوگر کے خوفناک کہے سب کو بوکھلا دینے کے لیے کافی تھے۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں اس قدر بے وقوف ہوں؟ تم نہیں جانتے، تم میری طاقت کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ یہ کہہ کر جادوگر نے اپنا ہاتھ فضا میں بلند کیا۔ چاندنی جنید کی موت اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ سکتی تھی۔ اس نے محبت سے جمشید کا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ دونوں کے ہاتھ پکڑتے ہی چاندنی کے گلے میں موجود تعویذ سے ایک روشنی نکلنے لگی۔ یہ روشنی جادوگر کی روشنی سے ٹکرائی تو وہ جل کر بھسم ہو گیا۔ اب چاروں طرف ایک سناٹا چھا گیا تھا۔ جادوگر کی لاش پڑی تھی، جبکہ جمشید اپنے ساتھیوں کو بھی کھو چکا تھا، مگر وہ زیادہ دکھی نہیں تھا، کیونکہ یہ ساتھی انسان نہیں بلکہ اس کے ساتھ اور اس کے تابع دار جن تھے، جنہیں اس نے اپنی خدمت کے لیے رکھا ہوا تھا۔ جادوگر مر چکا تھا۔ جمشید اور چاندنی ایک دوسرے کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ ان کی محبت کامیاب ہو چکی تھی اور اب انہیں ایک ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا تھا۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے
اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کی کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔